اس آیت کی روشنی میں جو ہمیں نصیحت مل رہی ہے وہ کیا ہے؟ ہمیں کس انداز میں ان تمام بدبودار پرتعفن چیزوں کو دور رکھتے ہوئے اپنا رخ اللہ کی طرف کیسا رکھنا ہے۔ متقی پرہیزگار کی آپ نے بات کی، اپنا تعلق اللہ سے جوڑتا ہے متقی، اپنے نفس کو قابو میں رکھتا ہے، گناہوں پہ گرفت ہو جاتی ہے اس کی کہ گناہ میرے کنٹرول میں، شیطان مجھ پہ غالب نہیں ہوتا، میں اپنے شیطان کو مسلمان کر لیتا ہوں، اللہ اکبر، خواہشات نفسانی پر پاؤں رکھ دیتا ہوں، تو متقی پرہیزگار۔ لیکن جو یہ نعرے پوری دنیا میں چل رہے ہیں، جو آپ نے بہترین بات فرمائی کہ آئیڈینٹی، وہ آئیڈینٹی کرائسس جو دنیا میں چل رہے ہیں، 20 سال سے گفتگو انٹرنیشنلی ہو رہی ہے، بجا فرمایا آپ نے، لیکن اس کو ہم دینی پیراڈائم میں جب دیکھتے ہیں تو معلوم یہ ہوتا ہے کہ آپ تقوی میں برتر ہیں تو میرے لیے بڑے معزز ہیں، یہ دین بتا رہا ہے۔ اس کو کاؤنٹر کیسے کیا جائے؟ ہم نے یہ بات عرض کی کہ دیکھیں ہمارا جو تقوی کا مفہوم بتا رہے ہیں وہ مفہوم بالکل ٹھیک ہے، لیکن ہم تقوی کی عملی صورت کی طرف توجہ دلانا چاہتے ہیں کہ تقوی جو ہے وہ بنیادی طور کے اوپر آپ کا جو عمل ہے وہ آپ کی آئیڈینٹی ہوا کرتا ہے۔ جو ہم نے دنیاوی مثالوں میں ہارٹ اسپیشلسٹ کے میکینک کی مثال دی، تو یہ کہ ان کی آئیڈینٹی بھی عمل میں جب وہ آ جاتے ہیں تو ان کا عمل ہی ان کی آئی ڈی بنتا ہے بنسبت ان کے زبان کے اور ان کے مسلک کے اور مذہب کے۔ مسلمان کو اللہ تبارک و تعالیٰ اس آیت میں دیگر آیات میں اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی احادیث میں جو آئیڈینٹی دی ہے وہ تقوی کی ہے، اور تقوی کچھ نہیں سوائے عمل کے، اللہ کے احکام پر عمل کرنا اور اس کے منہیات سے بچنا، یہ تو تقوی ہے نا۔ ٹھیک ہے، وہ بھی اس نے حکم دیا کہ ان سے رکو، وہ بھی اس کے حکم سے رکنا ہے، اور اس چیزوں پہ عمل کرو، تو وہ اس کے اوپر عمل کرنا جو ہے وہ بھی تقوی ہے۔